بہترین کھانا کھاؤ، 2 گھنٹے کے بعد کیا حال ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ خدا یہ حال کرتا کیوں ہے بھائی؟ خالق مطلق ہے، کوئی بہتر کنڈیشن بنا دیتا ہمارے کھانے پینے کی۔ گندگی، بدبو، گھن آئے انسان کو، کیوں کرتا ہے؟ ایون یہی انسان جو اتنا خوبصورت ہے، سوٹ پینٹ پہنتا ہے، آج بڑے سے بڑا مولانا مر جائے 2 دن نہیں رکھو گے آپ اس کو گھر پہ، ایسی بدبو آئے گی، فوراً کہو گے جا کے اس کے جسم کو دفنا دو۔ کوئی حکمت تو ہے نا پروردگار عالم کی، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ جتنی لذت یہ دنیا ہے یہ ٹیمپریری ہے، بلکہ یہ تمہارا وہم اور تمہارا دھوکہ ہے کہ یہ لذت ہے۔ صرف میں نے لذت اسی لیے رکھی تاکہ تیرے وجود میں شوق پیدا ہو کھانے کا۔ اگر خدا شہوت میں لذت نہ رکھتا، میاں بیوی میں الفت نہ ہوتی۔ اگر خدا کھانے میں لذت نہ رکھتا، آپ سفرے تک نہ جاتے، آپ بولتے 2 گھنٹہ بھی کھانا کیوں کھاؤں، $12 پیسے کما لوں۔ اگر خدا لذتیں نہ رکھتا، ایک لذت زبان پہ رکھی تاکہ ذائقے پیدا کرے، اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہو، بدبودار چیزوں کی طرف ہم نہ جائیں، خوشبو بنائی تاکہ طاہر چیزوں کی طرف جائیں، ذائقہ دیا تاکہ اچھی چیزوں کی طرف جائیں۔ مطلب آٹومیٹیکلی سینسر ہمارے وجود میں رکھا کہ ہم نے کیا کھانا ہے اور ہم نے کیا نہیں کھانا۔ جس چیز میں بدبو ہے اس چیز کو نہیں کھانا، جس چیز میں خوشبو ہے، جس چیز کا ذائقہ ہے، انسان اس کو ٹیسٹ کرتا ہے، لیکن فوراً اس کی شکل سے شام تک میرا کام یہی کچن میں کھڑی رہوں۔ کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ اموات ماہ مبارک رمضان میں ہو رہی ہیں، وہ مہینہ جو صحت کا مہینہ تھا لیکن ہمارے لیے بیماریوں کا مہینہ بنا دیا ہم نے، صرف اپنے کھانے پینے کی ترتیب کو صحیح نہ کرنے کی وجہ سے۔ فرمایا ہر لذت کی انتہا نجاست بنائی، یہ بتانے کے لیے کہ عاشق بنو تو طہارت کے عاشق بنو، نجاستوں کے عاشق نہ بنو۔ اب اگر کسی کی محبت مثلاً ڈالر سے، ایک نیچرل چیز ہے، اب اس کے سامنے اگر پورا بیگ بھر لیا جائے مثلاً $1 ملین کا، تو یہ کتنا خوش ہوگا؟ کیونکہ محبت ہے نا، جب محبت ہو جاتی ہے تو اس کو اسی چیز سے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا۔ اولاد دیکھے گا سکون ملے گا، بیوی محبت ہے دیکھے گا کیا ملے گا؟ سکون ملے گا۔ کئی ایسے گھر ہیں کہ میاں بیوی کی آپس میں محبت نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کی شکلوں کو دیکھ کے سکون تو کیا، سکون تباہ ہو جاتا ہے ان کا۔ تبھی کا محبت پیدا کرو تو کیا ہو جائے گا؟ سکون مل جائے گا آپ کو۔ اب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے۔ دل کب مطمئن ہوں گے؟ جب خدا سے محبت ہوگی نا۔ جب مجھے خدا سے محبت ہے ہی نہیں تو نام خدا سے سکون کیسے ملے گا؟ امام حسین کو خدا سے محبت ہے، پوری دعائے عرفہ کھڑے ہو کر میرے امام حسین نے پڑھی ہے۔ جناب کمیل فرماتے جب دعا ختم ہوئی امیر المومنین کی، یہی دعائے کمیل، فرماتے جس مٹی پہ امیر المومنین نے سجدہ کیا تھا، پوری مٹی علی کے آنسوؤں سے کیا ہو گئی؟ گلی ہو گئی۔ جناب سیدہ جو نماز میں کھڑی ہوتی تھی، ترتعش وجودها، فرمایا اللہ کے جاہ و حشمت کی وجہ سے سیدہ کے وجود کی ہڈی ہڈی اللہ کے حضور میں کانپتی تھی۔ تو جب تک خدا کی محبت میرے وجود میں نہیں ہوگی، محبتوں سے آپ اپنے بچوں کو روک نہیں سکتے۔ بچہ جوان ہوگا آٹومیٹیکلی جن سے مخالف کی طرف اٹریکٹ ہوگا، شادی کرے گا، اس کو پیسہ چاہیے، اس کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں چیزوں کو چاہو ضرورتوں کی بنیاد پر، عشق کی بنیاد پہ نہیں۔ پیسہ کماؤ کیونکہ تیری ضرورت ہے، شادی کرو کیونکہ بیوی کی ضرورت ہے، اولاد پیدا کرو کیونکہ معاشرے میں نیک و صالح نسل کی ضرورت ہے، لیکن عاشق نہ بنا ان چیزوں کا۔ عشق بس کس سے کرنا؟ پروردگار عالم سے کرنا، محمد اور آل محمد سے کرنا۔ کسی خاتون نے کہا مولانا شوہر کی اطاعت کتنی واجب ہے؟ میں نے کہا جب تک واجب ہے، جب تک کہ یہ اطاعت اہل بیت اور خدا کی اطاعت کے مقابلے میں نہ آئے۔ اللہ نے کہا حجاب واجب ہے، مثلا کوئی شوہر کہے کہ حجاب سر سے اتارو، اب یہاں پہ شوہر کی سننی ہے اللہ کی سننی ہے؟ فرمایا اللہ کی سننی ہے۔ بیٹے پر باپ کی اطاعت واجب ہے، خدا نخواستہ باپ کہے کہ فلاں نشے والی چیز لے کر آؤ، اب یہاں پہ باپ کی سنے
یا اللہ کی سنیں؟ یہاں پہ اللہ کی سننی ہے. اسی طرح مرد پر ہے، بیوی سے محبت کرو، بیوی کی ہر خواہش کو پورا کرو، لیکن وہ خواہش جو اللہ کی مرضی کے مقابلے میں آ جائے اسے پورا کرنے کا حق تجھے نہیں ہے. کیونکہ ہم سب کس کے بندے ہیں؟ خدا کے بندے ہیں. جو کچھ کرنا ہے اللہ کی محبت میں کرنا ہے، اللہ کی رضایت میں کرنا ہے.